تو ٹولے بھرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بچی کہاں بیٹھی ہے اور اوڑھنا کہاں کھڑا ہے اور چھاتی ایسے لگا ہے جو یہ پہلوان آ گیا WWE کا۔ یہ قوم کا حال ہے۔ آپ نے کبھی پوچھا ہے غوث اعظم کیوں بنے؟ غوث اعظم نے فرمایا ہے کہ مجھے غوث کے مرتبے تک اگر کسی چیز نے پہنچایا ہے تو وہ میری ماں کی نصیحت نے پہنچایا ہے۔ آج اگر میں ولیوں کا سردار بنا ہوں تو میرے ماں کے قدموں کی خیرات ہے۔ اور یہ نسلیں جو بغیر دوپٹے پروگرام میں بیٹھی ہے، بغیر دوپٹے کے بیٹھی ہے، سینہ تان کے بیٹھی ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہیں تربیت کرنے والے تمہاری ماں باپ کی غلطی ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ یہ تمہارے پالن پوشن کرنے والوں کی غلطی ہے۔ آج ہماری قوم گٹر اور نالیاں صاف کرنے کے لائق نہیں رہی ہے بابا۔ میں آپ کو چوپڑی باتیں نہیں بتاؤں گا، آئینہ ہوں، آئینہ دکھا کر جاؤں گا، تمہیں اس آئینے میں تمہاری اوقات بتا کر جاؤں گا۔ یاد رکھنا، یہ جو خالی نعرے اور 11ویں پہ ٹکے ہوئے ہو نا، ان نسلوں کو بتاؤ کہ غوث اعظم کو کہاں ولایت کے اتنے بڑے اعلیٰ منصب پر اگر کسی چیز نے پہنچایا ہے نا، اتنے بڑے منصب پہ، تو وہ غوث اعظم کی ماں کی صرف ایک نصیحت نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں زندگی پر نصیحتیں کی ہوگی، نہیں، میں صرف ایک نصیحت کی بات کر رہا ہوں، ایک نصیحت کی۔ پہلے آپ اس بات کو نوٹ کریں کہ آج ہماری 90% مسلمان قوم کو خود کے سائن کرنا نہیں آتے، انگوٹھا ٹھوک قوم ہے۔ مجھے وہ تن سنگھ کی بات یاد آ رہی ہے، جب وہ برنوا اور ادھر چناؤ کی پرچار میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ کسی نے ان کو کہہ دیا تھا، ان کے سہیوگی نے، کہ بھئی مسلمانوں کی بھی تو ووٹ چاہیے آپ کو، ان کو بھی تو بلاؤ۔ تو کہا اس قوم کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، تو کہ پھر ان کے ووٹ کا یہ خود بخود آ جائیں گے۔ کہا کیسے آئیں گے؟ کہا ایک خالی دیگ یہاں چڑھا دو، ایک دیگ یہاں چڑھا دو، اس میں چاول مت ڈالنا، صرف پانی اکلتا ہوگا، یہ قوم دوڑ کے آ جائے گی۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ آج ہماری غیرت اتنی مردہ ہو چکی ہے، سمجھے؟ اور یہ جو قوم کی بیٹیاں بیٹھی ہیں نا، ان سے آپ امید کریں گے کوئی عالم ربانی پیدا ہوگا؟ آپ ان سے امید کریں گے کوئی اچھا ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، وکیل پیدا ہوگا؟ آپ ان سے امید کریں گے کوئی اللہ والا اور غوث اعظم پیدا ہوگا؟ آپ ان سے لگن لگا سکتے ہیں کہ کوئی یہاں سے مرد قلندر پیدا ہوگا؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ یاد رکھنا، صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا، جس کے لیے آج 56-57 اسلامی ملک پاپڑ بیل رہے ہیں، صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کر دیا تو جارج نے سامنے کھڑا کر کے صلاح